یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، نودیا ندا سے ہے اور اس کو کہتے ہیں جب بلایا جائے، پکارا جائے، دعوت دی جائے، نماز کی دعوت دی جائے۔ کس دن؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن نماز کی دعوت دی جائے۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اگر مومنین مؤمنات بھی مسجد کی طرف آئیں، ان کے لیے باپردہ جگہ ہو، ان کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں۔ نودی للصلاۃ، نماز کے لیے بلایا جائے۔ کس دن؟ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ دوڑتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے، تیز چلتے ہوئے، جلدی سے۔ ایسے نہیں کہا کہ جب اذان ہو جائے، بیان شروع ہو جائے، ایسے نہیں کہا۔ اس کے بعد آپ کی نیند کھل جائے، پھر آپ آرام سکون کے ساتھ اٹھیں، پھر آپ تیاری کریں۔ اس تیاری کا حکم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر، میں نے آج ہی پڑھا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو نماز کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے غسل کرتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے دھلے ہوئے، خوشبو لگاتا ہے، پھر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اور تیزی سے چل کے آتا ہے۔ جو تیزی سے چل کے آتا ہے، دوڑ نہیں۔ یہ دوڑ جو لفظ کہا ہے، جلدی جلدی آؤ۔ کوئی آدمی آرام آرام سے اٹھتا ہے، پھر جلدی بھی نہیں آتا، پھر اس کے کان میں آواز بھی نہیں آتی، دوسری اذان ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی اذان ہوتی ہے، وقت نماز کا داخل ہوتا ہے، منادی آواز دیتا ہے۔ اس وقت کی پوزیشن حدیث کے حوالے سے بتا دوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس وقت مسجد میں نماز جمعہ کی اذان کا وقت داخل ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اللہ کریم فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ فرشتے فوراً ہی مسجد کے دروازوں پہ پہنچ جاتے ہیں، ایک دروازے پہ فرشتے آ جاتے ہیں، اور ان کے پاس قلمیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس کلمیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر جو بندہ بھی سامنے آتا ہے، حدیث کے الفاظ کو، مفہوم کو سمجھے۔ میں ایک حکیمانہ انداز سے بات کر رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہتا ہوں کہ حدیث کے مفہوم کو سمجھے۔ جو بندہ بھی مسجد کی طرف چلتا ہے، جب فرشتوں کو وہ بندہ نظر آتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ فرشتوں کے ذہن و دماغ میں جس آدمی کو وہ دیکھتے ہیں، اس کا نام اللہ کریم فرشتوں کو بتا دیتے ہیں۔ نظریں اٹھائیں، فرشتے نے دیکھا کسی آدمی کو جو مسجد کی طرف آ رہا ہے، مسجد کے دروازے پہ قدم رکھ رہا ہے، فوراً اس کا نام نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم نام بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ برکت والا جمعہ ہے اور برکت والا دن ہے۔ یہ دن ایسا ہے جس میں اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل بھی کیا، جنت سے نکالا بھی، اور یہ دن تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ جب جمعے کے دن وہ فرشتے
اس آدمی کا نام نوٹ کر لیتے ہیں۔ نام بھی نوٹ کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں میں نے آج ایک عاشقانہ عالم کا بیان پڑھا ہے، فرماتے ہیں نام بھی نوٹ کرتے ہیں، نقش بھی اس کا اپنے دل پہ لگا لیتے ہیں، پھر اس کا وقت بھی متعین ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ وقت بھی متعین ہو گیا، ثواب بھی لکھا گیا، نام بھی آ گیا، رجسٹر بھی تیار ہے۔ یہ آپ کا نام، آپ کا نقش، آپ کا وقت متعین، جو جمعے کا وقت، جس وقت پہ آپ آئے ہیں۔ اب سب سے پہلے آنے والے 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی ہیں، 2 آدمی ہیں، 2 معصوم بچے ہیں، ایک مؤذن اذان دینے والا معصوم بچہ، ایک بڑا ہے، اس کو کون سا وقت، اس کے لیے کون سا ثواب ہوگا؟ 5 آدمی ہیں، ان کے لیے کون سا ثواب ہوگا؟ 10 آدمی ہیں، ان کے لیے کون سا ثواب ہوگا؟ اکٹھے آگے ان آدمیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھی جاتا ہے۔ فرشتے کو معمولی ڈپٹی نہیں، فرشتے تو ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی فرشتے نہیں چلتے، نہیں، فرشتے ایسے ہیں، حکم ہوتا ہے فوراً فرشتہ پہنچتا ہے، اور فرشتے کے پہنچنے میں، آدمی کے پہنچنے میں دیر لگتی ہے، جہاز کے پہنچنے میں دیر لگتی ہے، بجلی کے پہنچنے میں دیر لگتی ہے، کڑک والی بجلی کے پہنچنے میں دیر لگتی ہے، فرشتے کے پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، اس سے پہلے فرشتہ پہنچتا۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے، کبھی کوئی فرشتہ ایسا کائنات میں نہیں ہے جس نے کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ قرآن کہہ رہا، اب وہ فرشتے اعمال بھی لکھ لیے، نام بھی لکھ لیا، وہ فرشتے نام نوٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آنے والا، اب دوسرے نمبر پہ جو آیا اس کا کیا کیا؟ اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب لکھا، جس نے ایک گائے ذبح کر کے اللہ کے راستے میں دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ گائے چوری کی نہیں، حرام کی نہیں، سود کے مال کی نہیں، غبن کے مال کی نہیں، یہ نہیں کہ کسی کا مال چوری کر لیا بہت سارا، اس مال سے اٹھا کر گائے ذبح کر دی، قربانی کر دی، اونٹ ذبح کر دیا، بکرا ذبح کر دیا، چرا کے لایا دوسری بستی سے، کسی دوسری جگہ سے، دور سے، اور یہاں لوگوں کو کہہ دیا میں نے بکرا، دیکھو جی بکرا کتنا پیارا میں لایا ہوں۔ یہ نہیں، وہ اس کی ثواب نہیں ہے۔ جو مال اللہ کی رضا کے لیے اس نے حلال رزق حلال کمایا ہے، وہ قبول ہو گیا ہے، اس کے مطابق ثواب اس آدمی کو مل رہا ہے جو دوسرے نمبر پر جمعہ کے دن مسجد میں آیا ہے، دوسرے نمبر پر۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ دیر 10-12 منٹ گزر گئے، تیسرا آدمی آ گیا، اس کے لیے بکرے کی قربانی کا ثواب، مینڈا کہا ہے دمبے کی قربانی کا ثواب، اس کو مینڈا، دمبے کی قربانی کا ثواب یا بکری کی قربانی، یہ دونوں ایک ہی ہیں، حکم ان دونوں کا ایک ہی ہے، ان کی قربانی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی آیا، بڑی مشکل سے مسجد میں پہنچا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی مرغے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ مرغہ قربانی تو نہیں دیا جاتا۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، مولوی صاحب بتائیں جس کے پاس بکرے کی طاقت نہ ہو اور دمبے کی طاقت نہ ہو، بڑی قربانی میں حصہ نہیں، عید کے دن وہ بکرا ذبح یہ مرغہ ذبح کر سکتا ہے عید کے دن؟ اگر مرغی قربانی کا ثواب قربانی کا ملتا ہے، لیکن آپ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کچھ چیز دینا چاہتے ہیں تو مرغہ نہ ذبح کریں۔ مرغے کی قربانی عید کے دن نہیں لگتی، لیکن کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مرغہ دیتا ہے، اپنے بچے کا صدقہ، اپنے بھائی کا صدقہ، اپنے والدین کا صدقہ مرغہ دیتا ہے، اس سے اتنا ثواب اس آدمی کو جو جمعے کے دن تیسرے نمبر پہ آیا، اس کو ثواب اس کا ملتا ہے۔
وہ ثواب بھی مل گیا، دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ صحابہ اکرام کی کیا معمول تھا؟ میرے آقا محمد رسول اللہ کے انتظار میں ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے میں بات کاٹ کے آگے کہہ رہا ہوں، وہ حدیث سامنے آ گئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کس وقت آئے ہم؟ حضور نے فرمایا پہلے آؤ جب جمعے کا وقت مغرب وقت ختم ہو جائے اور ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو سب سے پہلے آؤ، 2 رکعتیں اگر پڑھ سکتے 2 پڑھو، 4 5 8 10 20 100 رکعت پڑھ سکتے ہو، پہلے آؤ 100 رکعت پڑھو، 12:35 پر مسجد میں داخل ہو جاؤ، تو اگر 1 بجے یا 1:15 بجے بیان شروع ہو رہا ہے تو آپ اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھیں تو انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، تھک جاؤ تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جمعے کے دن تقریباً مکروہ وقت داخل ہو جاتا، اس وقت اللہ کے ذکر میں مستغرق رہے، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جاتا، درمیان میں مکروہ وقت کسی سے پوچھ لیں کون سا ہوتا ہے، 12 بجے سے لے کر تقریباً 12:05 پر لے کر تقریباً 35 یا 40 منٹ تک، یہ درمیان کا وقت مکروہ ہوتا ہے، اس میں قرآن پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، دروشی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز سجدہ نہیں کر سکتا، بس اتنی بات ہے، اس کو مکروہ وقت کہتے ہیں۔ مکروہ وقت جو ہے اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، جو ہی وقت داخل ہوتا ہے، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، فرمایا جتنا جلدی آؤ گے اتنا ہی پاؤ گے، جتنا جلدی آؤ گے، یہ حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اتنا ہی زیادہ پاؤ گے۔ انہوں نے نوافل جمعے کے دن پڑھ لی، یہ کثرت سے ذکر کر دیا، کثرت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا، اور ایسا کامل درود بھیج دیا کہ جو درود نبی کریم علیہ السلام تک تمہارا درود پہنچ گیا، اس کا جواب تمہیں مل گیا۔ آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ پاؤ گے، پڑھو گے اتنا ہی زیادہ پاؤ گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابی سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی آدمی آتا ہے، وہ کیا ثواب پائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا ثواب، وہ نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دور سے آتا ہے، سو گیا ہے، جاگ نہیں سکا، اس کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ پھر اس کی نماز کو دیکھا جائے گا، وہ اخلاص والی ہے، ادائیگی صحیح ہے، مسجد کی حدود میں آ کر کوئی باتیں بھی اس نے کی ہیں یا نہیں کی، یہ سارے اعمال اس کی پھر مکمل وہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اگر مسجد کی حدود میں آ کر اس نے ضروری بات علیحدہ بات ہے، ضروری کوئی بات کسی سے چھوٹی سی کر لی تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آ کر مسجد کی حدود میں آپس میں باتیں شروع کر دی، ایک صحابی آئے، یہ بھی روایت آج میں نے پڑھی، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کے دن، وہ صحابی آئے، آ کر دوسرے صحابی سے یہ کہا دوسرے صحابی کو کہا نہیں، آتے آ کر صف کے اندر جگہ کم تھی تو صحابی کے اندر آ کر جم کے بیٹھ گیا، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا وہ ایسے آ گئے، اور اس نے زبان سے دوسرے کو کہہ دیا ذرا سیٹ پر ہو جاؤ، یا دوسرے الفاظ ہیں ذرا چپ ہو جاؤ، اس نے کہا ذرا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خطبہ ہو رہا ہے۔ بس یہ آدمی جو ایک بار چپ ہونے کا کہہ رہا ہے، یا اس نے دوسرے کو کہا تھوڑی سی جگہ دو، کہہ بھی دیا، یہ بھی مجرم ہے، اس کا جمعے پہ آنے کا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ڈانٹا، اتنا بتایا تھا، صحابی کی چیخ نکل گئی رونے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعہ میرا کیا؟ حضور نے فرمایا اس آنسو کے بدلے میں اللہ نے تیرے جمعے کو قبول کر لیا، اور آئندہ اللہ ہمت ہی نہیں دے گا کہ تم
موت تک تو جمعے کے دن کسی آدمی کے ساتھ بولے، موت تک